السلام علیکم۔ آج ہم اردو میں اپنا آخری ریڈر جو ہے اس کی پڑھائی کریں گے، جس کا نام ہے الوداعی تقریب۔ الوداعی تقریب کا مطلب، الوداعی کا مطلب ہوتا ہے آخری، یا کسی کو جیسے ہم فیئر ویل کرتے ہیں، خدا حافظ کرتے ہیں، اور تقریب جو ہے وہ ایک دعوت کو کہتے ہیں، جیسے آپ کا کوئی ایونٹ ہوتا ہے۔ الوداعی تقریب سے مراد ہے کہ طلبہ کسی ایک اسکول میں جب پڑھ کر کسی اگلے اسکول میں جاتے ہیں، تو جو ان سے جونیئرز، جو ان کے چھوٹی کلاسز کے ہوتے ہیں ساتھی، وہ ان کے لیے ایک تقریب کا وہ کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، تو ایسی تقریب کو الوداعی تقریب کہتے ہیں۔ تو میں آج کا سبق شروع کرتی ہوں۔ صفحہ نمبر 2 سے ہمارا ریڈر شروع ہو رہا ہے۔ ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کھچا کھچ سے مراد ہے بہت زیادہ بھرا ہوا تھا، مطلب ظاہر ہے اسکول کے کافی بچوں کے ماں باپ اور کافی بچے آئے ہوئے تھے، تو ہال مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ خصوصی نشستوں پر چھوٹے چھوٹے مہمان اپنے والدین کے ساتھ خوشی اور رنج کے ملے جلے تاثرات لیے بیٹھے تھے۔ خصوصی نشستوں سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر ریزروڈ لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں، اور نشست کہتے ہیں سیٹس کو، کرسیوں کو۔ جو خصوصی نشستیں تھیں وہ ان کی تھیں جو اسکول چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ہم پڑھیں گے کہ وہ کس جماعت کے بچے تھے یا کیا تھا۔ خصوصی نشستوں سے مراد کہ وہ ان چھوٹے چھوٹے مہمانوں کے لیے تھا جن کے لیے دعوت کا وہ ارینج کیا گیا تھا۔ وہ مہمان اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چہرے پر جو تاثرات کہتے ہیں جو آپ کے چہرے پر ایک ایکسپریشنز ہوتے ہیں، خوشی بھی تھی ان کو۔ خوشی اس چیز کی ہوگی کہ وہ نئے اسکول میں جا رہے ہیں، نئی جماعت میں جا رہے ہیں، اور رنج کا مطلب ہے دکھ۔ تو دکھ سے مراد یہ تھا کہ جہاں پر اتنے سال پڑا ہو اس جگہ کو چھوڑ کے جانے کا افسوس یا دکھ تھوڑا سا آپ کو ہوتا ہے۔ اس طرح کے تاثرات تھے ان کے چہروں پر، اور آج تو وہ بالکل نہیں پہچانے جا رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے آج یونیفارم نہیں بلکہ رنگین اور خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آج وہ کیوں نہیں پہچانے جا رہے تھے؟ کیونکہ وہ عام روٹین میں، عام دنوں میں تو وہ یونیفارم میں آتے تھے، سب بچوں کا ایک ڈیلی کا، روزانہ کا جو ایک گیٹ اپ تھا، حلیہ تھا، وہ پتہ ہوتا تھا۔ لیکن آج جو ہے وہ رنگ برنگے کپڑوں میں تھے، خوبصورت کپڑے تھے، ان کی دعوت تھی، وہ بڑا اچھا تیار ہو کر آئے ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر 3۔ جی ہاں، آج ان کا دن تھا، وہ دن جو ان کی زندگی میں سالوں بعد آیا تھا۔ محنت کے سال، امیدوں کے سال، جو ولولوں کے ساتھ شروع ہوتے تھے اور محنت کے بھرپور صلے کے ساتھ ختم ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سال بہت محنت کرتے ہیں، امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ شاید اس دفعہ میری جو پوزیشن ہے وہ میں اول آ جاؤں، دوم آ جاؤں، سوم آ جاؤں۔ جو بچے تھے وہ ہر سال بہت محنت کرتے تھے، امیدیں ہوتی تھیں۔ جو ہر سال آپ کا ایک ولولے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ولولے کا مطلب ہے ایک جذبے کے ساتھ۔ آپ نے ہمیشہ شاید نوٹ کیا ہو کہ جب ہم نئی کلاسوں میں آتے ہیں، نئی جماعتوں میں آتے ہیں، تو جو پہلے کچھ دن ہوتے ہیں وہ ہمارے بڑے خوشی والے ہوتے ہیں، ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ جی ہم نئی جماعت میں پڑھیں گے اور یہ وہ۔ اور ان سالوں کا اختتام کیسے ہوتا تھا؟ محنت کے بھرپور صلے کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ نے پورا سال محنت کی ہے تو پھر آخر میں صلہ مطلب نتیجہ، تو آخر میں نتیجہ ہمیشہ بہت اچھا ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج وہ پرائمری برانچ سے سرخ رو ہو کر سیکنڈری برانچ کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ پرائمری برانچ سے مراد یہ کہ نرسری سے جو پنجم جماعت تک ہوتی ہیں، 5ویں جماعت تک کلاسز ہوتی ہیں، اس کو پرائمری جماعت کہا جاتا ہے، اور سیکنڈری برانچ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کی 5ویں کے بعد جو کلاسیں ہوتی ہیں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں۔ تو سرخ رو سے مراد ہے کامیاب۔ تو آج جن بچوں کے لیے دعوت رکھی گئی تھی وہ کیا تھی؟ جو تقریب تھی وہ اس لیے تھی کیونکہ وہ پرائمری برانچ سے سرخ رو یعنی کہ کامیاب ہو کے اب وہ سیکنڈری برانچ، اب وہ سینئرز کی طرف جا رہے تھے، اب وہ سینئر ہو گئے تھے، کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ وہ ہال میں بیٹھے پروگرام شروع ہونے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کو بہت بے چینی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تقریب ان کے لیے ہے، تو وہ انتظار کر رہے تھے کہ کسی طرح اب دعوت جو ہے، تقریب جو ہے، پروگرام جو ہے وہ جلدی جلدی سے شروع ہو جائے، تو وہ بے چینی یعنی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔
صفحہ نمبر 4. وہ انتظار میں بیٹھے ہی تھے کہ پردہ ہٹا اور اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا گیا. یعنی کہ وہ ابھی انتظار کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں جو سٹیج پہ پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے وہ پردہ ہٹا، اور اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ سے مراد کہ قرآن پاک کی کسی بھی صورت کی انہوں نے تلاوت کی ہوگی، اس کے نام کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا گیا، یعنی کہ شروع کیا گیا. اس کے بعد کمپیئر پھر سٹیج پر آئیں اور گویا ہوئیں. کمپیئر کا مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اسکول میں بھی جب کوئی دعوت یا کوئی ایسی چیز، کوئی اسمبلی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو ہماری ایک جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ مائک پر اناؤنسمنٹس، اعلانات اور اس طرح کی چیزیں کہہ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کمپیئر تھیں. ٹھیک ہے، تو اسٹیج پر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد کمپیئر سٹیج پر آئیں اور گویا ہوئیں. گویا کا مطلب ہے انہوں نے بات شروع کی. انہوں نے کیا بات شروع کی؟ انہوں نے کہا، معزز حاضرین، اب میں اسکول کے ہیڈ بوائے عادل کو استقبالیہ تقریر کے لیے سٹیج پر آنے کی دعوت دے رہی ہوں. انہوں نے جو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کو معزز حاضرین، حاضرین سے کیا مراد ہوتا ہے؟ حاضر سے نکلا یہ لفظ. حاضر یعنی کہ اس وقت جتنے لوگ موجود تھے وہ حاضرین تھے، یعنی کہ وہ حاضر تھے، تو ان کو حاضرین کہا جاتا ہے. اور معزز کہتے ہیں رسپیکٹیبل، عزت جن کی ہوتی ہے، جن کو آپ عزت سے بلاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ معزز حاضرین، اب میں اسکول کے ہیڈ بوائے کو، جس کا نام عادل تھا، اس کو استقبالیہ تقریر کے لیے اسٹیج پر آنے کی دعوت دے رہی ہوں. تو انہوں نے اسکول کا جو ہیڈ بوائے تھا اس کو بلایا تاکہ وہ استقبالیہ تقریر کہتے ہیں ویلکم اسپیچ، جس میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں یہ ہوگا. انہوں نے اس کو بلایا، دعوت دی. صفحہ نمبر 5. اس کے ساتھ ہی عادل سٹیج پر تشریف لائے اور حاضرین کو مخاطب کیا مطلب ان کو پکارا یا ان کو بلایا یا ان سے بات شروع کی. اس نے کیا بات شروع کی؟ محترم اساتذہ، معزز والدین اور میرے پیارے ساتھیوں، آج میں جماعت پنجم کی الوداعی تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. خوش آمدید سے مراد ہے کسی کو ویلکم کرنا. آج ہم سب یہاں اپنے اسکول کے پیارے ساتھیوں جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. الوداع مطلب ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ تقریب ان کے اعزاز میں ترتیب دی گئی ہے. اس لائن کا مطلب ہے، اس فقرے کا مطلب ہے کہ یہ تقریب جو ہے یہ ان جماعت پنجم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے جو اب ہمارا اسکول چھوڑ کر جا رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ہماری کاوشوں کو سراہیں گے اور ہمارے خلوص کو قبول کریں گے. شکریہ. امید ہے کہ یہ ہماری کاوشوں کو سراہیں گے. اس کا مطلب ہے ہماری کاوش مطلب ہماری کوشش کیا تھی ان لوگوں کی؟ ان کے لیے دعوت منعقد کرنا، ترتیب دینا، ان کے لیے تقریب کا ارینج کرنا، اور ان کی کوششیں مختلف. انہوں نے اگر کوئی تقریریں تیار کی ہیں یا کوئی اسکٹس، کوئی پلیز تیار کیے ہیں وہ. اور سراہیں کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا کسی کی. تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ پروگرام کے آخر میں یہ جو طلبہ اور طالبات ہیں یہ ہماری کوششوں کی تعریف کریں گے، ان کو پسند کریں گے اور ہمارے خلوص کو قبول کریں گے. خلوص مطلب ہمارے پیار کو جو ہم ان کی طرف دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے آگے بڑھنے کا، کامیاب ہونے کی خوشی ہے، جبکہ اسکول چھوڑ جانے کا تھوڑا سا دکھ بھی ہے. صفحہ نمبر 6. عادل کی تقریر کے بعد کمپیئر دوبارہ سٹیج پر آئیں اور کہا، میں اب موجودہ جماعت پنجم کے طلباء کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور سابقہ جماعت پنجم کے طلباء کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں. اب چونکہ سال ختم ہو گیا تھا تو جو چوتھی جماعت کے بچے تھے وہ پانچویں میں آ گئے، تو وہ موجودہ جماعت پنجم تھی. موجودہ اس طرح سے کیونکہ وہ اب جماعت پنجم میں تھی، اور سابقہ جماعت پنجم سے مراد ہے جنہوں نے جماعت پنجم پاس کر لی تھی، جو اب سیکنڈری برانچ کی طرف جا رہے تھے، جن کے لیے دعوت کی گئی تھی. تو کمپیئر نے کہا کہ میں اب جو اس وقت جماعت پنجم ہے میں ان کو بلانا چاہ رہی ہوں، وہ سٹیج پر آئیں اور آ کر کیا بتائیں کہ ان کا جو تجربہ تھا، جو ایکسپیرینس تھا، جو گریڈ 4 کے ساتھ، جیسے چوتھی جماعت کے بچوں کے ساتھ پانچویں جماعت کا اور چوتھی جماعت کا آپس میں کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اپنے ان چیزوں کے بارے میں وہ اظہار کریں گے. اس اعلان کے بعد عالی سٹیج پر آئے اور گویا ہوئے. معزز حاضرین، میں دعا کرتا ہوں کہ کسی بچے کی بڑی بہن اس سے اگلی جماعت میں نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے کہا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ چوتھی جماعت میں ہے تو اس کی بڑی بہن جو ہے یا اس کا کوئی بڑا بھائی جو ہے وہ اگلی جماعت یعنی جماعت پنجم میں نہ ہو، اس سے سینئر نہ ہو. اسکول میں شرارتوں کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس کی آپی کا نام تھا ندا. کہتا ہے،
ندا آپی اور ان کی سہیلیاں ہمہ وقت ہم پر نظر رکھتی تھیں. ان کی سہیلیاں ہر وقت ہم پر نظر رکھتی تھیں. کسی شرارت کے منصوبے پر عمل کرنے سے پہلے ہی ہم پکڑے جاتے تھے. وہ چھوٹا تھا اور بہن جو تھی وہ بڑی جماعت میں تھی، تو اس نے کہا کہ اگر کبھی ہم دوست مل کر کوئی پلان بناتے بھی تھے کسی شرارت کا، بڑی بہن کو پتہ چلتا تھا تو وہ ہمیں پکڑے جاتے تھے، ہماری شرارت کو روک دیا جاتا تھا، کیونکہ بڑی بہن ہونے کے ناطے وہ ان کو روک دیتی ہوں گی. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ کسی بچے کی بڑی بہن اس سے بڑی جماعت میں نہ ہو. صفحہ نمبر 7. ایک بار ہم نے طے کیا کہ انہیں اپنی شرارت کا نشانہ ضرور بنائیں گے. ندا آپی اور ان کی سہیلیاں وقفے کے دوران اسکول کے میدان میں ایک مخصوص جگہ بیٹھتی تھیں جہاں درختوں کے جھنڈ تھے. درختوں کے جھنڈ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں بہت سارے ارد گرد آپ کے درخت ہوتے ہیں. بچہ بتاتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ کیا سوچا، ہم نے کہا کہ ان کو تو ہم اپنی شرارت کا نشانہ ضرور بنائیں گے، یعنی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کریں گے. تو ان کو پتہ تھا کہ ندا آپی اور ان کی جو سہیلیاں ہیں وہ وقفے کے دوران سے مراد ہے بریک ٹائم. وہ اس دوران اسکول کے ایک ایسے میدان پر ایسی مخصوص جگہ پہ اسپیسیفک کی ہوئی تھی، انہوں نے وہ رکھی ہوئی تھی کہ وہ ادھر ہی جا کر بیٹھتی تھیں جہاں ارد گرد درخت ہوتے تھے. منصوبہ یہ بنا کہ ان کو ڈرایا جائے. چنانچہ ہم نے مختلف تاثرات اور آوازیں ریکارڈ کیں. پہلے جھکڑ چلا، سنسناہٹ اور چلنے کی آہٹ ریکارڈ کی گئی. پھر چنگھاڑ کی آواز اور ترکیب فالسے کے درخت والی اور جناب ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی تھیں. ان لوگوں نے پہلے دن تو اپنے آپ کو نڈر ثابت کرنے کی کوشش کی، کافی دن یہ شرارتیں کرتے رہے، ادھر ادھر تلاش بھی کیا، لیکن ہم نے پکا کام کیا تھا. تیسرے روز تو یہ چیختی ہوئی ایسی بھاگیں کہ آج تک ادھر کا رخ نہیں کیا، لیکن آج میں ان سے معذرت طلب کرتا ہوں، شکریہ. اس نے کہا کہ ہم نے یہ جتنی شرارتیں کیں، سارا کچھ کیا، ان لوگوں کو تو نہیں پتہ چلا، لیکن مسلسل ہم 2-3 دن کرتے رہے. تو تیسرے روز جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو روز کا کام ہوتا جا رہا ہے، تو یہ وہاں سے چیختی ہوئی ایسی بھاگیں ساری سہیلیاں کہ آج تک دوبارہ ہم نے ان کو اس میدان میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو اس نے کہا کہ آج میں اس چیز کا راز پہ سے پردہ ہٹا رہا ہوں کہ وہ ہم تھے، اور میں آپ سے معذرت طلب کرتا ہوں، یعنی کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ ہمیں ہماری شرارت پر معاف کر دیجیے گا. صفحہ نمبر 8. علی کے بعد ارم آئیں اور یوں اپنی گفتگو کا آغاز کیا. ساتھیو، میرا تجربہ بہت مختلف ہے. آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دوست جا رہے ہیں. یہ لوگ ہمارا بہت خیال رکھتے تھے، سینئرز تھے، تو اس وجہ سے جونیئرز کا وہ خیال بھی رکھتے تھے. تو اسی طرح سے ارم اپنا کوئی واقعہ یاد کرتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. میں چھٹی کے وقت نڈھال سی گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی. چھٹی کے وقت نڈھال سی مراد یہ کہ جیسے ایک آپ کو عجیب بے ہوشی یا بہت سستی سی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جان نہیں ہوتی کچھ بھی کرنے کی. تو کہتی ہے میں بہت نڈھال سی گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ ندا آپی کی ایک سہیلی کا ادھر سے گزر ہوا، یعنی کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی، پتہ چل رہا تھا. تو ندا آپی کی ایک سہیلی وہاں سے گزری. انہوں نے مجھے اس طرح بیٹھے دیکھا تو میرے پاس آئیں اور اس وقت تک میرے پاس بیٹھی رہیں جب تک میری گاڑی نہیں آئی، اور انہوں نے مجھے روانہ نہ کر دیا. شکریہ. اس نے اپنا کیا واقعہ سنایا کہ میں بہت بیمار تھی، مجھے بڑی سستی ہو رہی تھی. تو میری وہ جو سینئر تھیں، جو بڑی کلاس کی بچی تھیں، آپی تھیں، وہ تب تک میرے پاس وہاں بیٹھی رہیں کہ مجھے خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے. وہ تب تک وہاں بیٹھی رہیں میرے پاس جب تک کہ میری گاڑی نہیں آ گئی اور میں گھر کے لیے روانہ نہ ہو گئی، یعنی کہ چل نہ پڑی. اب کمپیر نے جماعت پنجم کے مہمانوں کو دعوت دی کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس سے پہلے تو جو گریڈ 4 کے بچے تھے جو اب 5 میں آئے تھے وہ اپنے تاثرات دے رہے تھے، لیکن اب ہم پڑھیں گے کہ جماعت پنجم جو یعنی کہ پڑھ چکے تھے اور اب چھٹی جماعت میں جا رہے تھے، ان کے کیا خیالات تھے. سب نے ندا کو مجبور کیا کہ وہ سب کی طرف سے اسکول انتظامیہ اور میزبان جماعت کا شکریہ ادا کرے. تو سب سے پہلے ندا سٹیج پر جا رہی تھی، تو ندا کے جتنے ساتھی تھے انہوں نے ندا کو کہا
کہ وہ سب سے پہلے ہم سب کی طرف سے اسکول انتظامیہ یعنی کہ ٹیچرز، پرنسپل، ہیڈ کو اور میزبان جماعت مطلب کہ جو جماعت چہارم جو اب جماعت پنجم تھی اس کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ میزبان جماعت کیوں تھی؟ کیونکہ اس جماعت نے اپنی بڑی جماعت کے ساتھیوں کے لیے، اپنے سینئرز کے لیے دعوت کا ارینج کیا تھا۔ صفحہ نمبر 10۔ ندا اسٹیج پر آئی اور اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا: اساتذہ محترم، والدین اور ہمارے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اب سیکنڈری برانچ میں جا رہے ہیں، لیکن اس برانچ کو چھوڑنے کا بھی اتنا ہی غم ہے۔ سو اس نے اپنی خوشی اور غم کا وجہ بتا دیا کہ خوش کیوں ہیں اور غم کیوں ہیں ان کو۔ یہاں ہم نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے ہیں۔ یہاں کے اساتذہ نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا مطلب کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہر وقت ٹیچرز، اساتذہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ہر کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر آپ انڈیپینڈنٹ یعنی کہ خود اپنے کام کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ ہم نے بہترین سال اس لیے گزارے ہیں کیونکہ یہاں کے اساتذہ نے ہمیں اس دور سے پڑھانا شروع کیا جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ہماری بنیادی تعلیم کی پختگی کے لیے محنت کی۔ بنیادی تعلیم مطلب جو آپ کی بیسک نالج ہوتی ہے، بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے، جو نرسری سے شروع ہوتی ہے، تو اس کو پختگی مطلب اس کو پکا کرنے میں، اس کو ہمیں یاد کرنے میں یا اس کو ہمیں سمجھانے میں ہماری محنت کی۔ ہماری کوتاہیوں پر ہمیں سرزنش کی۔ کوتاہیوں پر سرزنش کا مطلب ہے کبھی کبھار آپ کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جو جان کر بھی ہوتی ہیں، کچھ جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہیں، تو ٹیچرز آپ کی سرزنش یعنی کہ آپ کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، کبھی کبھار آپ کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، تو وہ آپ کے بھلے کے لیے ہوتا ہے، آپ کو روکنے کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں سکھانے اور پڑھانے میں کبھی کوئی کمی نہیں کی۔ انہوں نے کہا اگر وہ ہمیں ڈانٹتے بھی تھے یا کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہمیں کچھ سکھانا ہوتا تھا یا پڑھانا ہوتا تھا تو وہ اس چیز میں کمپرومائز یعنی کہ اس چیز میں کمی نہیں کرتے تھے کہ اگر وہ ناراض ہیں تو وہ ہمیں پڑھاتے نہیں تھے یا ہمیں ہمارے نالج کے مطابق جو ہے وہ نہیں سمجھاتے تھے۔ ہم آج ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تہہ دل سے تمام دل مطلب کہ with all my heart جس کے ہم انگلش میں جیسے بولتے ہیں، سو ہم ان کا اپنے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے جماعت چہارم کے ساتھیوں کا بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ شرارتیں بھی کیں اور ہمیں پیار بھی دیا۔ شکریہ۔ صفحہ نمبر 11۔ ادھر ہال کے اندر تقریریں ہو رہی تھیں اور قدرت کی رحمتیں زوروں پر تھیں، یعنی کہ قدرت کی رحمتیں زوروں پر تھیں۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گرج چمک کے ساتھ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ بارش کے ساتھ ہی اسکول انتظامیہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اسکول انتظامیہ کی بے چینی کیوں بڑھتی جا رہی تھی اس کی وجہ پڑھتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مہمانوں کے اعزاز میں ایک بینڈ کو اپنے پروگرام میں گانے کی دعوت دی تھی جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور جلد ہی اس کے گانے کی باری آنے والی تھی، کیونکہ پروگرام کافی دیر سے شروع تھا تو اب وہ اپنا تمام پروگرام کر چکے تھے، اب بس آخر میں اس بینڈ کے آنے کی ضرورت تھی جس نے آ کر وہاں گانا تھا۔ اب سٹیج کے پیچھے ہونے والی جو کھلبلی تھی وہ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی محسوس کرتے، کیونکہ اگر آپ کے پلان میں تھوڑا سا کچھ چینج آ جائے یا تھوڑی سی بے چینی سی ہو تو پھر آہستہ آہستہ کچھ ٹائم کے بعد وہ جو آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو مہمان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے، وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے۔ ہال میں ڈیوٹی پر کھڑے ہوئے بچے بھی آپس میں گھبرائے ہوئے لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب جو بچے ڈیوٹی میں کھڑے ہوئے تھے، جو انٹرنس پہ کھڑے تھے یا ایگزٹ پہ کھڑے تھے، داخلے دروازے پہ کھڑے تھے یا دوسرے دروازے پہ کھڑے تھے یا ہال اور سٹیج کے درمیان کہیں کھڑے ہوئے تھے، تو کیا ہوا کہ وہ بھی آپس میں گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ وجہ تو ان کو بھی معلوم تھی، تو وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو جو مہمان بیٹھے ہوئے تھے ہال میں وہ محسوس کر پا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے خرابی ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 12۔ سامعین میں ایک صاحب بیٹھے ان بچوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ سامعین کہتے ہیں، سامع کہتے ہیں سننے والا، تو سامعین سامع کی جمع ہے۔ اچانک وہ تیزی سے اٹھے اور باہر کی طرف چلے گئے۔ وہ چونکہ ان کو ایک دو بچوں کی آوازیں کانوں میں پڑ گئی، انہوں نے سن لیا تو وہ ایک دم اٹھے اور باہر کی طرف چلے گئے۔ سامعین باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو اصل قصے کی خبر ہی نہ تھی۔
وہ صاحب جو بچوں کی باتوں کو سمجھ کے باہر کی طرف لپکے تھے وہ اسرار صاحب تھے. ان کا نام کیا تھا؟ اسرار صاحب تھا. وہ تیزی سے اسٹیج کے پیچھے گئے اور بچوں سے پوچھا آپ کے پاس گٹار یا کوئی دوسرا ساز ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی میوزک انسٹرومنٹ یعنی کہ گٹار یا کوئی اور ہے؟ ساز کہتے ہیں میوزیکل انسٹرومنٹ کو. بچوں نے کہا کہ اسکول میں ایک پیانو اور ایک گٹار ہے. انہوں نے گٹار مانگا اور کہا پروگرام شروع ہونے کا اعلان کر دیجئے. پہلے تو بچے پہلے تو ہکا بکا ہوئے. ہکا بکا ہونا محاورہ ہے یعنی کہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کریں گے. جب بات ان کی سمجھ میں آ گئی تو وہ خوشی سے چیخ پڑے اور کسی تکلف میں پڑے بغیر گٹار اسرار صاحب کے حوالے کر دیا. یعنی کہ پہلے تو ان کو حیرانگی ہوئی کہ اب ہوگا کیا، لیکن جیسے ہی ان کو سمجھ میں آئی کہ اسرار صاحب نے گٹار مانگا کیوں ہے تو وہ خوشی سے چیخ پڑے، کیونکہ وہ اسی بات پریشان تھے کہ وہ بینڈ تو آ نہیں رہا تھا جس نے گانے گانا تھا. تو اسرار صاحب نے جب یہ آفر دی تو وہ بہت خوش ہو گئے. صفحہ نمبر 13. قبل اس کے کہ سامعین میں بے چینی پھیلے، کمپیئر نے اعلان کیا حاضرین، پروگرام کے تسلسل میں فرق آنے کی وجہ سے جو زحمت آپ کو اٹھانی پڑی اس کے لیے انتظامیہ معذرت خواہ ہے. یعنی کہ انہوں نے کیا اعلان کیا؟ اس سے پہلے کہ سامعین یعنی کہ جو آڈینس تھی، جو سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اور بے چین ہوتے تو اتنی ہی دیر میں کمپیئر نے اعلان کر دیا کہ، اور اس نے سب سے پہلے معذرت کی. اس نے کہا کہ جو پروگرام میں ایک تسلسل مطلب ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہا تھا، اس میں جو تھوڑا سا فرق آ گیا، گیپ آ گیا اور آپ کو تھوڑی سی زحمت یعنی کہ مشکل اٹھانی پڑی کہ پروگرام آگے نہیں چل رہا تھا، تو اس کے لیے انتظامیہ معذرت خواہ ہے یعنی کہ معافی چاہتی ہے. لیکن اب جو ہونے والا ہے اسے دیکھ اور سن کر آپ اس کوفت کو بھول جائیں گے جو آپ نے اٹھائی. کوفت کا مطلب ہوتا ہے جو بھی پریشانی یا ایک بے چینی ہوتی ہے آپ جو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ اس چیز کو بھول جائیں گے. حاضرین، سٹیج اسرار صاحب کے حوالے. یہ اعلان کر کے وہ سائٹ پر ہو گئیں. صفحہ نمبر 14. کمپیئر کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ہال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. خوشی کی لہر مطلب بہت خوش ہو گئے لوگ، تالیاں بجانے لگے، خوش ہو گئے، کیونکہ اسرار صاحب ملک کے مشہور گلوکار تھے اور بچوں اور بڑوں میں یکساں مقبول تھے. یکساں مقبول مطلب کہ جیسے ان کو بڑے پسند کرتے تھے اسی طرح چھوٹے بچے بھی ان کو پسند کرتے تھے. ایک جیسی مقبولیت تھی، یہ نہیں تھا کہ فرق تھا. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مشہور گلوکار اسرار صاحب گانا گائیں گے تو وہ بہت خوش ہو گئے. مہمان جماعت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے لیے اتنے بڑے گلوکار کو بلایا جائے گا. اب مہمان جماعت جو تھی اس کو یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے لیے اتنے بڑے گلوکار کو بلائیں گے. لیکن یہ کیا، اسرار صاحب اکیلے گٹار لیے کھڑے تھے. ان کے سنگی ساتھی کہاں تھے؟ سنگی ساتھی مطلب جو ان کے ساتھ گانے والے تھے، جو کوئی پیانو بجاتا ہے یا جو بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی کو اصلی صورتحال کا پتہ ہی نہیں تھا. اسرار صاحب نے گانا شروع کیا، ہال کے تمام لوگ گانے میں محو ہو گئے. محو مطلب مصروف ہو گئے اور تالیوں کی مدد سے ان کا ساتھ دینے لگے. صفحہ نمبر 15. پروگرام کے اختتام پر مہمان جماعت کے بچوں کو تحفے دیے گئے، ان کا شکریہ ادا کیا گیا اور انہیں اسرانے کی میز تک لے جایا گیا. اسرانے کہتے ہیں سپہر کی چائے کا جو وقت ہوتا ہے. سپہر کا وقت جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دوپہر اور شام کے درمیان والا جو وقت ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے سپہر. تو انہیں چائے کی جہاں پر چیزیں رکھی گئی تھیں، چائے کا انتظام جہاں کیا گیا تھا، اس میز تک لے جایا گیا. چونکہ بارش کا زور ٹوٹ رہا تھا لہٰذا مہمان روانہ ہونا شروع ہو گئے. چونکہ اب بارش پہلے بہت تیز تھی، موسلا دھار تھی، لیکن اب چونکہ بارش کا زور ٹوٹ رہا تھا یعنی کہ بارش آہستہ آہستہ ہلکی ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، تو مہمانوں نے چائے کے بعد آہستہ آہستہ جانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ صرف انتظامیہ کے لوگ رہ گئے. یہاں تک کہ صرف انتظامیہ کے لوگ یعنی کہ اسکول کے لوگ رہ گئے، وہ اب جنہوں نے آخر میں سارا انتظام سنبھالنا ہوتا ہے یا جو بھی کرنا ہوتا ہے. وہ بھی اب جانے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ایک وین آ کر رکی. وہ ابھی اب تیاری کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ اسکول بند کریں اور سارا کچھ، تو ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک وہاں وین آ کے رکی اور ان میں سے جو لوگ برآمد ہوئے، اور اس وین میں سے جو لوگ برآمد ہوئے مطلب جو لوگ نکلے. برآمد ہونے کا مطلب ہوتا ہے نکلے یا باہر کی جو چیز، اندر سے جو چیز باہر آ رہی ہوتی ہے کچھ. تو ان میں سے جو لوگ برآمد ہوئے ان کا حلیہ دیکھنے کے قابل تھا. وہ کہیں بارش میں اور ان سب چیزوں میں پھنس گئے تھے، اور وہ کون سے لوگ تھے، وہ وین میں کس طرح کے لوگ تھے، یہ اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے. سوچئے
امید ہے کہ آپ کو ریڈر کی سمجھ آ گئی ہوگی. شکریہ.